شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو جنت سے تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو بعید کرے مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے بعید کرے مگر میں تم کو اس سے منع کر چکا ہوں۔ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی باقی نہیں رہی جس کی تعلیم میں نے تم کو نہ دی ہو، اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں رہی جس کی میں نے تم کو ممانعت نہ کر دی ہو۔ اس طرح اوامر و نواہی کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اللہ کے تمام مثبت و منفی احکام جو مجھے ملے تھے وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اور الروح الامین نے، اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدوس نے، اور دونوں سے مراد جبرائیل امین ہے، ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی پہنچائی ہے کہ کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، یعنی ہر شخص کو اس کے مرنے سے پہلے اس کا مقدر رزق ضرور بالضرور مل جاتا ہے، اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا اے لوگو، خدا سے ڈرو اور تلاش رزق کے سلسلہ میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جانا تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں اور نامشروع طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی فکر و کوشش کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضہ میں ہے وہ اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری ہی کے ذریعے اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تشریح: حدیث کا ابتدائی حصہ صرف تمہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر دراصل وہی خاص بات اپنے مخاطبین کو بتلانا اور پہنچانا چاہتے تھے جو جبرائیل امین نے اس وقت آپ کے دل میں ڈالی تھی، لیکن مخاطبین کے ذہنوں کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگو، حلال و حرام اور گناہ و ثواب کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں۔ اب ایک اہم تکمیلی بات جو ابھی جبرائیل امین نے مجھے پہنچائی ہے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس تمہید کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے مخاطبین کے ذہنوں کو بیدار اور متوجہ کیا، اور اس کے بعد وہ خاص بات ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہی ہے کہ ہر شخص کا رزق مکتوب اور مقدر ہو چکا ہے، وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو مل کر رہے گا۔ اور جب معاملہ یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر روزی میں کچھ تنگی اور تاخیر بھی ہو، جب بھی وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اور جس میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر یقین رکھتے ہوئے صرف حلال اور مشروع طریقوں ہی سے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کا فضل و انعام اس کی فرما برداری اور اطاعت شعاری ہی کے راستہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ایک جزئی مثال کے انداز میں آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کیجئے اللہ کا کوئی بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہے اور اس کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس سونے والے شخص کی کوئی چیز اٹھا لے اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ بیچ کر روزی حاصل کر لے۔ ایسے وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ یقین رکھو جو روزی تم کو پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، پھر کیوں چوری کر کے اپنے اللہ کو ناراض، اپنے ضمیر اور اپنی روح کو ناپاک اور اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہو؟ بجائے چوری کرنے کے کسی حلال اور جائز ذریعہ سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حلال کا میدہ ہرگز تنگ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو میدان جہاد میں شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا، پھر خداوند تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، میں نے آخری عمل یہ کیا ہے کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔
اور اس طرح میں نے سب سے عزیز اور قیمتی چیز اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو جہاد میں حصہ اس لیے اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہو لیے۔ پھر اس کے لیے خداوندی حکم ہوگا اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا، اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائے گا، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، خداوندہ میں نے آپ کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ ہی کی رضا کے لیے آپ کی کتاب پاک قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ بات جھوٹ کہی ہے، تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن تو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ تجھ کو عالم و قاری اور عابد کہا جائے، سو تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیرے عالم و عابد اور قاری قرآن ہونے کا چرچا ہو لیا۔ پھر اس کے لیے خدا تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اس کو دیا ہوگا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتلائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے یہ نعمتیں دی تھیں، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا، خداوندہ جس راستہ میں اور جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ جھوٹ کہا، در حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو اور تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے خوب ہو لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تشریح: کس قدر لرزا دینے والی یہ حدیث! اس کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو وہ بہت روئے اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔ اس حدیث میں جن 3 اعمال کا ذکر ہے، یعنی علم دین کی تحصیل و تعلیم، قرآن مجید میں مشغولیت اور راہ خدا میں جانی اور مالی قربانی، ظاہر ہے کہ یہ تینوں اعلیٰ درجے کے اعمال صالحہ میں سے ہیں، اور اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہو تو پھر ان کا صلہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ لیکن یہی اعمال جب دکھاوے اور شہرت کے لیے یا اسی قسم کے دوسرے دنیاوی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ کے نزدیک یہ اس درجہ کے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گناہگاروں، چوروں، ڈاکوؤں اور زناکاروں سے بھی پہلے جہنم کا فیصلہ انہی کے لیے کیا جائے گا، اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔